نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ معزز سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ کیسے ہیں کہ کافروں کے معاملے میں کافروں کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ نے بڑی شان بیان فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں اصحاب النبی کی اور دوسرے لوگوں کی بھی۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ اصل میں تو انہی کو بیان کرنے کے لیے آیت پڑھی گئی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں عشرہ مبشرہ کے تمام صفات گنوا کر ان کے ناموں کو لیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ غنیات الطالبین میں لکھا ہے، یہ آپ لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آیت میں عموم جو ہے، عموم یا عمومی طور پر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں، تو کیا ہمارا بھی ذکر اس آیت میں کسی درجے پر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے اس آیت عظیمہ کو تلاوت کیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے، قرآن پاک کسی خاص وقت کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، جب تک کہ یہ دنیا ٹوٹ پھوٹتی نہیں، جب تک کہ سور پھونک نہیں دیا جاتا، تب تک کے لیے قرآن پاک آیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ نرم ہے کا ذکر پتہ کہاں پہ ہے؟ حدیث میں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ نہ تو ایسے مسلمانوں سے دوسرے مسلمانوں کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ان کی زبان سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور صاحبو، جو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، شاید ہاتھ کی جو تکلیف ہے اس کو انسان بھول جائے، لیکن جو زبان سے پہنچی ہوئی تکلیف ہے وہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم آدمی جب تک مر نہیں جاتا تب تک بھرتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، میرے نبی جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، تو ان کو دیکھے گا کہ کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ اب تراہم رکعا سجدا ایک اپنی تفصیل رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی ہر آیت اور لفظ کو کھول کھول کر بیان کریں گے تاکہ امت محمدیہ کو نفع مل سکے قرآن پاک سے۔ تو آیا کہ ہم لوگ بھی اس آیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی ہے، امتی بھی ہے۔
پھر ان میں درجے آ جاتے ہیں، فرق آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو تعینات کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے، جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ جب کوئی آدمی جہاں کہیں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ فرشتہ اس آدمی کا درود سن کر مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب کس انداز سے پہنچاتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، فلان ابن فلان جو ہیں قد صلی علیک، کہ فلان ابن فلان قد صلی علیک، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے جواب دیتے ہیں، لیکن ہم سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اولیاء اعظام کو سنائی بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہیں گے، ہم ایس ٹی کلاسے کے جو ہے نا لوگ ہیں، کہ وہ فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان میں شامل ہیں، ان کو سنائی دیتا ہے۔ ان میں سے بھی ہر کسی کو نہیں، ہمیں عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ تو درود شریف پڑھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان میں ہم مخصوص ساتھی ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہم امتی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ہی اس آیت عظیمہ میں مراد نہیں، بلکہ سارے مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے بعد میں ہیں، اگر اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماہم فی اثر السجود، یہ ساری خصلتیں، عادتیں، اعمال اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں، میرے معزز سامعین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخصوص ساتھیوں میں سے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے۔ ہم امتی ہونے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے امتیوں سے فوقیت رکھتے ہوئے حضور کے ساتھ۔ اب جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا جائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتے جائیں، تو صاحبو ہمیں چاہیے کہ دن میں 500 بار، 1000 بار درود شریف پڑھیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ درود شریف ہیں جن کو آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم مدینہ طیبہ میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر یہی درود عالی پڑھیں گے، وہاں پر جا کر یہ نہیں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں اللہ پاک تو درود بھیج دے ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں پہ درود ابراہیمی ہرگز نہیں چلے گا، کوئی بھی نہیں درود شریف چلے گا، وہاں پر صرف اور صرف الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، جیسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کر سکیں، یہ حضور پاک کے پاس جب ہم روزے کے قریب کھڑے ہوں گے اس وقت پڑھیں گے۔ تو جب تک ہم روزے سے دور ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے روزانہ 300 سے تو اوپر ہم درود شریف پڑھیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔